अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द इनसाइड स्कूप, जहां आपको सीखने को मिलता है अबाउट स्टॉक्स, फाइनेंस, बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड ग्लोबल इवेंट्स। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होती जा रही हैं सिंस द पास्ट वीक। पाकिस्तान एक बहुत एक रिकवरी फेज़ से गुजर रहा है। हाउएवर रिसेंट फ्लड्स ने थोड़ा सा सेटबैक कर दिया है हमें एंड हमारी प्रोग्रेस को। S&P has reduced our GDP growth rating by 0.5%. But on the other hand, Field Marshal Asim Munir and Prime Minister Shehbaz Sharif, पाकिस्तान को, well, they're making it great again. अमेरिका की ट्रिप में डोनाल्ड ट्रंप से पर्सनल मीटिंग, साइनिंग मैनी MOUs, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट और डॉलर्स के इनफ्लोज प्रमोट होंगे इन हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स। उसके साथ साथ सऊदी अरेबिया के साथ एक यूनिक डिफेंस डील, उसके साथ साथ पाकिस्तान सऊदी डील होने जा रही है, वैसे ही जैसे कि चाइना के साथ हमने किया था कुछ सालों पहले जब हमने CPEC साइन किया था। वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट्स आर टेकिंग प्लेस और हम सबको इन खबरों पे नज़र होनी चाहिए है और समझ होना चाहिए कि इनका इफ़ेक्ट क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं आज का शो। द 11th NFC कमीशन, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने 11वीं नेशनल फाइनेंस कमीशन बना दी है एक नया NFC अवार्ड तैयार करने के लिए। द कमीशंस जॉब इज़ के उन्होंने डिसाइड करना है कि फ़ेडरल टैक्स रेवेन्यूज़ किस तरह शेयर किए जाएंगे बिटवीन द फेडरेशन एंड प्रोविंसेस एंड हॉरिजॉन्टली अमंग प्रोविंसेस दमसेल्व्स। अभी तक हम 7th NFC अवार्ड पर चल रहे हैं जो 2010 से 11 में लगा था एंड 2014 से 15 तक वैलिड होना चाहिए था, मगर 8th, 9th एंड 10th NFC अवार्ड्स कभी एग्री ही नहीं कर पाए। सो फॉर द पास्ट 15 ईयर्स पाकिस्तान की फिस्कल सिस्टम इज़ रनिंग ऑन एन अवार्ड डिज़ाइंड एसेंशली 10 साल से ज़्यादा, मतलब 15 साल पहले। इंटरेस्टिंगली इंडिया एक और फेडरेशन इज़ ऑलरेडी ऑन इट्स 15th फाइनेंस कमीशन, renewing it every 5 years. Satwa award has massively increased provincial transfers from 3.8% GDP in 2009 to 10 to 5.1 in 2010 to 2011. Transfers peak हुए at 6.7% in 2015 to 16 before falling to around 5% by 2023 to 24 due to a weak federal tax to GDP ratio. Luckily, fiscal year 24-25, with a jump in federal tax collections, transfers rebounded to 6% of GDP. लेकिन problem ये है कि actual effective transfers to provinces are much lower than the promised 57.5% share. दो रीजंस हैं इसके लिए। एक तो पेट्रोलियम लेवी, sales tax on POL products was shifted to a non-tax revenue head, shrinking the divisible pool. Provincial cash surpluses, IMF के प्रेशर में provinces को compel किया गया and वो budget surplus दिखाएं to help the consolidated deficit. Result, real provincial share fell from 55.7% in 2010 to 2011 to 45.8% in 24-25. एक बहुत steep decline है from the 7th NFC had promised. The commission must now account कि जो नई realities आ रही हैं इनको adjust करना पड़ेगा for non-tax revenues and surplus requirements while formulating the next NFC. अगर 7th NFC का ही horizontal formula update कर दिया जाए with 2023-24 data तो पंजाब और सिंध का शेयर थोड़ा कम होता है and KP और बलूचिस्तान का शेयर बढ़ता है, especially due to FATA's merger with and rising poverty in Balochistan. In short, 11वीं NFC must restore fairness by adjusting for today's realities. ना सिर्फ के पुराने formulas लेके हम 15 साल पुराने चल रहे हैं अभी तक। पाकिस्तान की economic outlook इसके World Bank report को अगर हम देखें तो World Bank की latest MENAAP report के मुताबिक पाकिस्तान की GDP growth projected at 2.6% in 25-26 fiscal year. This is a little bit down from 2.7 this year क्योंकि हमारे फ्लड्स आए जिसकी वजह से पंजाब का क्रॉप आउटपुट कट हुआ बाय अराउंड 10%, जिसकी वजह से वीट, राइस, कॉटन, शुगर केन में सब इम्पैक्ट हुआ। लेकिन ग्रोथ एक्सपेक्टेड है टू इम्प्रूव टू 3.4% इन फिस्कल ईयर 26-27। जैसे इन्फ्लेशन कम होती जाएगी, कॉन्फिडेंस वापस आता जाएगा। इन्फ्लेशन गिर गई थी टू सिंगल डिजिट्स इन फिस्कल ईयर 24-25, लेकिन फ्लड ड्रिवन फूड शॉर्टेजेस उसको पुश अप कर सकते हैं अगेन टिल 2027। पॉवर्टी रिडक्शन जो इम्प्रूव हुई बिटवीन 2011 एंड 18 अब फिर स्टॉल हो गई है सिंस 2020 ड्यू टू रिपीटेड शॉक्स।
पाकिस्तान अभी भी अकाउंट करता है फॉर अ मेजर चंक ऑफ द रीजन्स पुअर पॉपुलेशन. इंटरेस्टिंगली वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी जीडीपी पर कैपिटा 20 से 30% इंक्रीज़ कर सकता है अगर वुमेन्स लेबर पार्टिसिपेशन बैरियर्स रिमूव होते हैं और फर्टिलिटी रेट भी एक जनरेशन में रिप्लेसमेंट लेवल के नीचे आ जाएगी, सिग्नलिंग long-term demographic change. Regionally, MENAP's growth outlook is improving 2.8% in 2025, 3.3 2026, लेकिन global uncertainty और conflicts बहुत बड़े risks pose करते हैं. Meanwhile, PSX ने एक बहुत volatile ride witness की after an early rally. KSE 100 dropped 1500 points कल yesterday to close at 166,000. It was still less than a 1% drop. हैवी वेट्स जैसे कि हबको, एंग्रो एच, लकी, मारी, यूबीएल ने मार्केट को नीचे खींचा. हालांकि एचबीएल, एंग्रो फर्टिलाइज ने थोड़ी सपोर्ट पकड़ के रखी. इन्वेस्टर्स कॉशियस थे अमंग प्रॉफिट टेकिंग एंड आईएमएफ अनसर्टेनिटी. आईएमएफ और पाकिस्तान के दरमियान बात हो रही है जीडीपी ग्रोथ टारगेट 4.2 से कट करके 3.5% पे करने का, मेनली ऑब्वियसली अगेन ड्यू टू द फ्लड डैमेज एंड इन्फ्लेशन रिस्क्स. Trading volume खड़ी थी at 1.26 billion shares, worth 54.2 billion with PTCL leading the charts. Market हमें soon support लेते हुए नज़र आ सकती है, लेकिन that all depends on the market participants. Diplomatic front पे भी कुछ positive news है. Our Prime Minister had an official trip, a visit in Malaysia. वो उन्होंने कंप्लीट कर दिया, जहां दोनों कंट्रीज़ ने 6 नए MOU साइन किए इन एजुकेशन, टूरिज्म, एंटी करप्शन. दोनों नेशंस ने एग्री किया कि वो कोऑपरेशन एक्सपैंड करेंगे हलाल सर्टिफिकेशन के में, रिन्यूएबल एनर्जी में, डिफेंस में एंड टेक्निकल एजुकेशन में. मलेशिया विल आल्सो इंक्रीज पाम ऑयल एक्सपोर्ट्स टू पाकिस्तान और वो काम करेंगे ऑन इम्प्रूविंग एविएशन कनेक्टिविटी बिटवीन द टू कंट्रीज़. शहबाज और अनवर इब्राहिम ने मिलकर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्ट्रेंथन करने का वाव लिया, स्पेशली हलाल फूड ट्रेड एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में. गवर्नर जमील अहमद ऑफ स्टेट बैंक ने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दिया. उन्होंने कहा कि पॉलिसी रेट कट्स डिपेंड करेंगे आईएमएफ रिव्यू एंड स्पेशली फ्लड इम्पैक्ट पे. इन्फ्लेशन में टेम्परेरीली राइज अबव 7%, लेकिन ऑन एवरेज यू विल स्टे विद इन टारगेट 25-26. उन्होंने ये भी कहा कि स्टेट बैंक ने $20 अरब इंटर बैंक से खरीद के रिजर्व्स बिल्ड किए, रिवर्सिंग इट्स अर्लियर डेफिसिट पोजीशन. ऑन द ट्रेड फ्रंट, पाकिस्तान का 19% टैरिफ रेट डील विद द यूएस इज ऑलरेडी जनरेटिंग इंक्रीज टेक्सटाइल inquiries. एंड ऑफ कोर्स गवर्नमेंट क्रिप्टो को लीगलाइज करने के लिए नए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ला रही है टू इंश्योर स्ट्रिक्ट ओवरसाइट ऑफ वर्चुअल एसेट्स. बिग कॉर्पोरेट न्यूज़ हबको, पाकिस्तान का लार्जेस्ट आईपीपी इज एक्सप्लोरिंग एन एल्यूमिनियम स्मेल्टर एंड सिंगल पॉइंट mooring facility in its hub plant. They are also preparing to assemble BYD electric vehicles locally by late 26 and वो पाकिस्तान का पहला EV चार्जिंग नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं फ्रॉम कराची ऑल द वे टू पेशावर. हबको के मैनेजमेंट ने बताया कि डिमांड फॉर EV स्पेशली BYD Atto 3 बहुत ज़्यादा हाई कंपेयर टू एक्सपेक्टेशंस. वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं विद इंटरनेशनल फाइनेंसिंग पार्टनर्स. ऑयल मार्केटिंग साइड पे फ्यूल सेल्स इंक्रीज हुई 8% ईयर ऑन ईयर इन सितंबर विद पेट्रोल एंड डीजल डिमांड रिकवरिंग पोस्ट मानसून. फर्नेस ऑयल सेल्स however collapsed over 80% showing the transition toward LNG and coal power generation. Pakistan की power generation in September 25 stood at 12.6 billion units, still below target. यहाँ एक silent revolution चल रही है, solar energy का boom. Household farmers, any small businesses ने अपने solar systems लगा लिए हैं, drastically cutting daytime grid demand. Solar, excuse me, panel imports alone crossed $2 billion in 24, quadrupling in 3 years. As a result, grid demand एक duck curve दिखा रही है with sharp drops during noon and spikes after sunset, especially हालांकि हमारी इंडस्ट्रीज ग्रिड पे रिटर्न कर रही हैं. ओवरऑल सिस्टम जनरेशन स्टैगनेंट है क्योंकि स्मॉल कंज्यूमर्स ऑफ ग्रिड मूव कर रहे हैं. ये बॉटम अप सोलर माइग्रेशन ट्रांसफॉर्म कर रही है पाकिस्तान के एनर्जी लैंडस्केप को, चाहे गवर्नमेंट की प्लानिंग हो या ना हो. So overall, पाकिस्तान एक defining moment फेस कर रहा है between fiscal decentralization debates under 11th NFC, a cautious yet stabilizing economy, and a structural energy transition quietly reshaping demand. अगर reforms timely और transparent हों तो both physical autonomy और energy independence shift कर सकते हैं aspiration to action. So on that note, we're going to take a very short break, after which we're going to be speaking a little bit about gold. So don't go anywhere, stay with us. You're watching The Inside Scoop. I'm Mashal Khan.
वेलकम बैक. आप देख रहे हैं द इनसाइड स्कूप. ब्रेक पे जाने से पहले भी लेट यू नो कि आप लोगों का ऑब्वियसली फेवरेट टॉपिक स्पेशली नाउ दैट गोल्ड इज रीच एन ऑल टाइम हाई, उस पर थोड़ी बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मिस्टर मोहम्मद अरशद, हु इज़ ऑफ द ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन एंड द जनरल सेक्रेटरी ऑफ सिंध ताजिर इत्तेहाद. So sir, thank you so much for being with us again today. So sir, again $4,000 क्रॉस हो गया पर आउंस. सो पाकिस्तान में वही डिमांड सप्लाई फॉलो करते हैं, बिकॉज एज आपने मुझे बताया था पहले कि इम्पोर्ट नहीं होता गोल्ड, तो वही गोल्ड घूम रहा है विद इन आवर कंट्री. तो इज इट रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव टू बाय गोल्ड इन पाकिस्तान या इज इट स्टिल चीपर? बिल्कुल, देखिए अभी जनूबी कोरिया और चाइना जो है वो बंद है. आज इंशाल्लाह उनकी मार्केट्स ओपन होंगी क्योंकि तातीलात चली थी 10 दिन की. तो 2 बड़ी मार्केट्स क्लोज हैं इस वक्त ऑल वर्ल्ड ना. तो ये जब खुलेंगी तो क्या होगा, अभी इनकी मतलब इनकी मार्केट्स बंद होने के बाद मार्केट $4,000 पर आउंस क्रॉस कर गई. और पाकिस्तान के अंदर सोने की कीमतें जो हैं वो 4,20,000 रुपये भी से भी तजावुज़ कर गई. यानी अगर आप पर ग्राम पे जाते हैं तो 34,000, 35,000 24 कैरेट और 32,000 रुपये 21 कैरेट गोल्ड सेल हो रहा है. मार्केटों में एकदम सन्नाटे छाए हुए हैं. सिर्फ वो इन्वेस्टर है जिसको नज़र आ रहा है कि जी सोने की कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी, वो इन्वेस्टर है मार्केट के अंदर. बाकी ज्वेलरी के हवाले से तो अब बिज़नेस जो है 20% रह गया, क्योंकि एक तो अनसिक्योर है पहनना भी, इस ज्वेलरी को, गोल्ड ज्वेलरी को पहनना भी, और फिर कीमतें इतनी आसमान को पहुंच गई हैं कि अब मिडिल क्लास भी जो है वो महरूम हो गया गोल्ड ज्वेलरी ख़रीदने से. आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ ये भी जो है लग्जरीज में आ जाएगा गोल्ड. और हम तो यही रेफ़र करेंगे कि जब सिल्वर का ही यूज़ बढ़ाएं, क्योंकि सिल्वर एक ओरिजिनल मेटल धात है और उसके रेट भी जो है 2 महीने के अंदर जो है 33-3400 रुपए से इस साल में अगर हम देखें तो सिल्वर की प्राइस ज़्यादा डबलिंग हो गई. 2 मंथ्स के अंदर डबल हुए हैं. तो क्या लोग आप लोगों से जिस तरीके से मतलब गोल्ड के बिस्किट्स बेचे जाते हैं, इज देयर अ सिमिलर यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर सिल्वर? जी बिल्कुल, अब तो सिल्वर बार भी आ गए मार्केट के अंदर. और लेकिन उसकी वॉल्यूम ज़्यादा होती होगी, राइट? ये 2 मंथ्स जो हैं ये जो गुजरे हैं हमारे अगस्त और सितंबर, इसके अंदर तो मतलब अनलिमिटेड सिल्वर सेल हुआ है, अनलिमिटेड. लेकिन सिल्वर भी हमारे मुल्क में एक लिमिटेड क्वांटिटी अवेलेबल है. बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा. ओके, एंड वही जो स्मगलिंग की चीजें आती हैं. लेकिन एक चीज़ थी ना कि सिल्वर जो है उसको इस तरफ इतना लोगों का रुझान नहीं था. सर लेकिन इंडस्ट्री में कितना यूज है सिल्वर का? उसका स्टॉक हमारे पास ज़्यादा था. लेकिन अब जब डिमांड निकली तो हम डिमांड जो है उसकी पूरी नहीं कर पाए. व्हाट अबाउट कॉपर सर? कॉपर तो You guys don't look at copper, okay, because वो एक इंडस्ट्रियल मेटल है. तो सिल्वर की अगर हम बात करें तो सिल्वर एक ऐसा मेटल है जो यूज़ होता है पूरी दुनिया में इंडस्ट्रीज में, राइट? सिल्वर एंड कॉपर आर यूज स्पेशली आपकी ईवी मैन्युफैक्चरिंग में, आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल जितना होता है. तो अब गोल्ड की एक ही यूटिलिटी थी विच इज़ 85% ग्लोबल आपका जो डिमांड आता है वो आता है ज्वेलरी से. और आप कह रहे हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता अगर हमारे मुल्क में भी डिमिनिश होता जा रहा है तो बाकी जितने हमारे जैसे मुल्क हैं, श्रीलंका हो गया, इंडिया हो गया, जो एक कल्चरली बैक्ड मुल्क हैं जहाँ गोल्ड के कल्चरल वैल्यू भी है, राइट? जो शादियों में यूज़ होता है, जहेज़ों में यूज़ होता है, इन चीज़ों में यूज़ होता है. तो आप कह रहे हैं कि वो जो ट्रेंड है गोल्ड एज ए ज्वेलरी रादर देन गोल्ड एज एन एसेट वो डिक्लाइन पे है. बिल्कुल ऐसे. तो अब लोग मेल्ट कर रहे हैं अपनी ज्वेलरी और बिस्किट के फॉर्म में. जिनके पास है वो लोग कर रहे हैं. बाकी जो है जो मतलब हमारे जो आते हैं जैसे कोई दुबई से आ रहे हैं, वहाँ 5-10 साल लगाए उन्होंने, सऊदी अरब से आ रहे हैं, वो लोग भी अपने साथ अपनी ज्वेलरीज वगैरह लेकर आते हैं. तो वो एक सर्कल चल रहा है, बस उसको चला रहे हैं, इनपुट नहीं है. तो बात ये है कि आने वाले दिनों के अंदर बहुत बिजनेस जो है वो समझ लें एक तरीके से ज्वेलरी का बिज़नेस जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होगा इन कीमतों से, क्योंकि 4 लाख जो है 4,20,000 नहीं, इट्स नॉट डूएबल. वो डूएबल ही नहीं है. वो डूएबल नहीं है. और फिर प्लस ये कि परचेजिंग पावर नहीं है आवाम के अंदर. अब जो सेक्टर्स हैं जिनकी एक रिवायतें चलती थी, जो बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो कम से कम भी 100-50 तोले सोना अपनी फैमिलीज़ में थे, शादी में देते थे, गिफ्ट करते थे. अब वो रिवायतें भी दम तोड़ गई हैं बिल्कुल ना, क्योंकि एक बजट ही नहीं बना पाते आप शादी के अंदर. अगर 2 तोले के सेट का भी बजट बनाएंगे हम तो वो भी 10 लाख पे पहुंच जाएगा. मिडिल क्लास फैमिली जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकेगी अब. तो मैं तो ये एडवाइस करूँगा आएँ सिल्वर पे आएँ. आने वाले दिनों में सिल्वर का भी फ्यूचर है.
ہم 2-3 مہینے میں دیکھیں تو 3300 روپے سے 6600 روپے سلور ڈبلنگ ہو گئی ہے. YTD 47% انکریز. آئی نو دیٹ کہ یہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے میں بھی کہ 10,000 روپے تولہ سے بھی تجاوز کر جائے سلور, اور اس کی پوزیشن وہی آ جائے جو 92 اور 19 کی دہائی کے اندر جو ہے گولڈ کی تھی, کہ گولڈ بھی 10-12 ہزار روپے تولہ ہوتا تھا اگر ہم 92 اور 90 کی ذکر کریں, بلکہ 30,000 روپے کا 10 تولے سونا آتا تھا 90 کے اندر, اور آج ہم جو ہے 25 کے اندر جو ہے 42 لاکھ روپے پہ کھڑے ہو گئے ایک 10 تولے کے گولڈ بار کے لیے. تو اچھی بات ہے, اس کو بس گولڈ بار کی شکل میں جو تھوڑی بہت ہے آپ کے پاس انویسٹمنٹ کریں اور اس کو روکیں, جتنا روک سکتے ہیں گولڈ اور سلور کو روکیں, آنے والے وقت میں کام آئے گا انشاءاللہ. ڈیفینیٹلی. اور سر مجھے بتائیں کہ اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان میں جو ڈیمانڈ سپلائی کا بہت کلیئر ایشو ہمیں بہت بڑا ایشو ہے, بہت تو بڑا. وہ ہم کیوں نہیں کھول پاتے اس کا لیگل ٹریڈ سسٹم؟ نہیں انشاءاللہ بہت جلد. میں آپ پچھلے پروگرام میں بھی آیا تھا, بڑا پر امید تھا, آپ سے بات ہوئی تھی کہ نیکسٹ پروگرام کے اندر انشاءاللہ آپ کو گڈ نیوز دوں گا. کافی کام ہو رہا ہے اس پہ اور سیٹلمنٹس ہو رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ایکسپورٹ بھی کھلے گی اور امپورٹ بھی کھلے گی, اور ایک اچھا جو ہے وہ بزنس ہمیں ملے گا عالمی منڈی سے, اور رسائی بھی وہاں تک حاصل ہوگی. کیونکہ اس وقت دیکھیں جو جولری کا شعبہ ہے نا, اس میں 2 کنٹریز جو ہیں وہ بڑی مہارت رکھتی ہیں, ہمارا پڑوسی ملک اور ایک ہم. اور پاکستان کے اندر اسپیشل جو ہے وہ مطلب بہت زیادہ ماہرانہ کاریگر موجود ہیں, لیکن آج جو حالات ہیں اور سب سے برے حالات انہی کاریگر طبقے کے ہیں کہ جو ایک ٹائم کے اندر جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا جولری بنانے کا, آج وہ پریشان ہیں کیونکہ کام ہی نہیں ہے مارکیٹ کے اندر. سر ہمارے ملک میں اتنے مائنز اویلیبل ہیں, اتنے پریشس سٹونز ملتے ہیں, اسپیشلی جب ہم نارتھ میں جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ گھومنے, فیملی کے ساتھ گھومنے, سب سے پہلی چیز آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہر دوسری دکان آپ کو پریشس سٹونز کی نظر آتی ہے, رائٹ؟ آپ یقین کریں دنیا میں ہم کہیں جاتے ہیں نا تو وہاں ہم دیکھتے ہیں ارے یار یہ ہمارے ملک کا ایمرلڈ ہے, ہمیں نہیں پتا یہ ہمارے ملک ہمارے پاکستان سے روبی ہے, یہ پنشیر ہے, یہ کام ہونا چاہیے. بہت ہو گیا, اب جو ہونا تھا نا بہت ہو گیا. سٹونز کا اتنا کلچر نہیں ہے اگر بہت میں بہت ہے, نہیں بہت ہے, ریئل سٹونز کا بہت ہے. مجھے لگتا ہے کہ باقی دنیا میں زیادہ اہمیت دی جاتی ہے سٹونز کو. اہمیت دی جاتی ہے, انڈسٹری کی شکل اختیار کر گئے ہیں بہت سی کنٹریز کے اندر. اس وقت آپ سری لنکا کو دیکھیں, وہاں پہ سٹونز پہ اتنا کام ہو رہا ہے کہ مطلب پوری دنیا کو دے رہا ہے وہ. انہوں نے اصل میں ان کی انڈسٹری ایوالو کرتی ہے. ہماری انڈسٹری کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو مارکیٹ کرنا نہیں جانتے. سٹونز کی بہت ہیلنگ کوالٹیز ہوتی ہیں, اسپیشلی جو گورا ہے نا وہ بہت شوق رکھتا ہے, بہت شوقین ہے, بہت شوقین. آپ اس کو بول دیں کہ بھائی اس چیز سے تمہاری ڈائجیشن ٹھیک ہو جائے گی, وہ اس نے آ کے 10 خرید لینے آپ سے. ہم کیوں نہیں پیوٹ کر پاتے ایز جولرز, ایز انٹرپرینیورز, ہم کیوں نہیں نئے طریقے ایجاد کرتے؟ دیکھیں ہمارے سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو فیڈرل گورنمنٹ ہے نا اس کا فوکس نہیں ہے. تو گورنمنٹ کا فوکس انٹرپرینیورز سے کس طرح سے؟ اگرچہ اس کا فوکس ہونا ان چیزوں کے اوپر کہ یار یہ بھی ہم جو ہے اپنے مطلب اس معاملے میں بھی ہم ترقی کر سکتے ہیں اور ان چیزوں سے بینیفٹ لیتے ہیں. پاکستان ایک معدنی ملک ہے, بے شمار ذخائر موجود ہیں, جیم اسٹون لے لیں, فشریز لے لیں. یقین کریں اگر کوئی صحیح طریقے سے اس کو یوٹیلائز کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں 6 مہینے کے اندر ہم آزاد ہو جائیں گے IMF سے بھی, لیکن اس کا یوٹیلائز صحیح ہو, اس کا استعمال صحیح ہو. مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ ہمارے اپنے جو لوگ ہیں ہم انسینٹیو لیک کرتے ہیں, کیونکہ اب ہماری ایک بہت بری عادت بن گئی ہے کہ چلیں گورنمنٹ کا تو ہمیں پتہ ہے کہ بہت عرصے سے دے آر ناٹ آئیڈیلی امپلیمنٹنگ چیزیں جس طرح سے وہ کرتی ہیں, لیکن ہم بھی کوشش نہیں کرتے. ہم بھی کوشش نہیں کرتے. اب اگر میں آپ کو اپنی سائڈ کے بارے میں بتاؤں تو کچھ سسٹمز بنے ہوئے ہیں, ایک بروکریج ہوتی ہے, ایک ایسٹ مینجمنٹ کمپنی ہوتی ہے, اور ہاں یہی 2 چیزیں ہوتی ہیں, رائٹ؟ تو اب کوئی نہیں سوچ رہا کہ آپ نے انویسٹر کا کام آسان کیسے کرنا ہے, اس کو مسئلے کیا فیس ہوتے ہیں, ہم اس کی کمپنی بنائیں. نہیں, سب نے بروکریج کھولنی ہے, سب نے ایسٹ مینجمنٹ کمپنی. تو جو چیزیں چل رہی ہیں ہم بس اس پہ فالو کرتے جاتے ہیں, ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے نئی چیزیں ایجاد کرنی ہیں. ہم یورپ جا کے, امریکہ جا کے, دبئی جا کے, وہاں سے تو اپنے ہی مطلب ہمارے پاکستان سے جو برآمد ہوئی یہ چیز جیم اسٹون کی شکل میں, وہاں سے ہم خرید لیں گے ڈالروں میں, لیکن یہاں ہم اس کی قدر نہیں کریں گے اپنے ملک کے اندر. بہت زیادہ مشکلات ہیں, بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں کے اندر جو یہ کام ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور چیف صاحب کی بڑی کوششیں ہیں کہ ملک کو مضبوط اور مستحکم کریں, تو انشاءاللہ آپ انہی کے دور میں دیکھیں کہ پاکستان بہت زیادہ ترقی کرے گا.
اور بہت زیادہ مضبوط اور مستحکم ہوگا انشاءاللہ. تو ابھی آج کل میں نے سنا ہے کہ ایف بی آر اور گولڈ فزیکل ٹریڈرز کے بیچ میں تھوڑی ٹینشن چل رہی ہے. ہوئے تھے بیچ میں معاملات, لیکن وہ لسٹوں کے اوپر کچھ واٹ واز دیٹ, تھوڑا آپ سمجھائیں گے. 57,000 جیولر جو ان رجسٹرڈ ڈکلیئر کر رہے تھے وہ, تو اس پہ بات ہوئی ان سے, ہم ایسا نہیں ہے, کیونکہ آپ ان جیولرس کو بھی اس کیٹیگری میں لے کر آ رہے ہیں جس نے صرف جیولر کا بورڈ لگایا ہے, اس کی دکان پہ اسٹاک نہیں ہے, اس نے صرف اب وہ آرٹیفیشیل جیولری یا سلور جیولری کے اندر اگر اپنی ٹریڈ کر رہا ہے تو وہ نہیں آتا آپ کے اس میں 20 لاکھ کی کیٹیگری کے اندر, کہ وہ اگر ایک دن کے اندر 2 ملین کی سیل کرتا ہے تو جو اس کو سیل ٹیکس کے اندر اور بی ڈی این ایف بی پی میں رجسٹرڈ ہونا پڑے گا, نہیں آتا وہ. تو اس کو کلیئر کریں. اور جو اچھا, از دیٹ دی لا, ایک دن میں 2 ملین کی 2 ملین کی سیل اگر آپ کی ہے تو آپ اس میں آئیں رجسٹرڈ ہوں, ادروائز نہیں. لیکن جب ایک آدمی, بہت سی مارکیٹس ایسی ہیں جو چھوٹی مارکیٹس ہیں, وہاں اس نے اپنے جیولرس کا بورڈ لگا کے بیٹھ گیا اور اپنے کیٹلاگس کے اوپر یا آرٹیفیشیل جیولری کے اوپر آرڈر لے رہا ہے یا سیل پرچیز کر رہا ہے تولہ 10 گرام 5 گرام, تو اس کو ہم نہیں لا سکتے سیل ٹیکس کے اندر. رینٹ آؤٹ دکان ہے, 15-20 ہزار اس کی رینٹ ہے دکان کا, آف دکان کا, وہ مشکلوں سے تو اپنی چیزیں وہ اپنی مشکل سے اپنی سیٹل کرتا ہے, تو وہ کیسے اس میں سیل ٹیکس میں آئے گا. بالکل. تو اس پروسیس کے لیے ہمیں ہائر کرنا پڑے گا اسٹاف جو اس کو مینیج کرے, پی او ایس کو اور تمام چیزوں کو. تو بہت مشکل ہے اس چیز کو چلنا. جو لوگ کر رہے ہیں, جنہوں نے کرا لی اپنے آپ کو, جو اہل ہیں, وہ بالکل سیل ٹیکس میں بھی ہیں اور ایف بی آر میں بھی ہیں. اور ایک بات بتاؤں آپ کو, دیکھیں 99% سیکٹر جو ہے ہمارا انکم ٹیکس میں رجسٹرڈ ہے. اب آپ چاہتے ہیں بی ڈی این ایف بی پی میں اور سیل ٹیکس میں آ جائیں, تو اس میں جو اس کیٹیگریز میں آئیں گے وہی رجسٹرڈ ہوں گے. ہم پکڑ کر تو سب کو نہیں بند کر سکتے کہ جی آپ بھی آئیں, آپ بھی آئیں, آپ بھی آئیں. اب لا ہے, کانسٹیٹیوشن ہے کہ جی جو جیولرز ہیں وہ اس میں آتے ہیں, اور وہ بھی جن کی سیل 2 ملین سے زیادہ ہے پر ڈے, تو وہ لوگ آئیں گے ڈیفینیٹلی. باقی تو اور پھر کتنا پرسنٹیج لگتا ہے اگر 2 ملین سے زیادہ کی سیل ہے؟ نہیں, کہنا یہ ہے ان کا کہ جو 2 ملین سے زیادہ ابو سیل ہوتی ہے, ٹیکس تو اپنی جگہ 17% ہے. وہ کہتے ہیں جی ان تمام چیزوں کا جو ہے, مطلب جو آپ کے پاس آتے ہیں, جو کسٹمر آپ کے فیملی کسٹمرز ہیں وہ تو ٹھیک ہے جی, کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اس سے اوپر جو نیا کسٹمر آپ کے پاس آتا ہے, اس کی ڈیٹیلز ہمیں پرووائڈ کریں آپ, اس کا آئی ڈی کارڈ, اس کی جیولری کا, تمام چیزوں کا ریکارڈ ہمیں دیں. تو یہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے, کیونکہ نئے کسٹمر سے تو ہم تقریباً کام ہی نہیں کرتے. کسٹمرز مطلب, اور کسٹمر کیسے دے گا ہمیں آئی ڈی کارڈ اور یہ چیزیں؟ وہ تو سمجھے کہ میرے ساتھ کچھ ہو رہا ہے, میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, مطلب اس قسم کا. اور پھر الٹا آپ کے پاس وہ نہیں آئے گا دوبارہ. وہ چلے ہم اس پہ بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں, اگر گورنمنٹ کو ایسی پالیسی لاتی ہے. بالکل ہمارے پاس کوئی 50 لاکھ یا 10 ملین کی کوئی چیز خریدنے یا بیچنے آئے گا, بالکل ہم اس کو ریکارڈ میں رکھیں گے اپنا, اور اگر مانگنے پہ دیں گے گورنمنٹ کو. لیکن بات یہ ہے کہ مطلب کسٹمر سے سٹنگ کیسے ہم سوال کر سکتے ہیں کہ لائیں جی آئی ڈی کارڈ دیں. اور کانفیڈینشیلٹی تو آپ لوگوں کے بزنس کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے, بہت بڑا حصہ ہوتا ہے, اور ہر آدمی جو ہے وہ پھر خوف کا شکار ہو جائے گا. ویسے مارکیٹوں میں سناٹا ہے اور معیشت کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہوئی ہوئی ہے, تو ہمیں بیٹھ کر سنجیدگی سے اس بارے میں سوچنا چاہیے. ایسی پالیسیز بنانی چاہیے کہ عوام کے لیے بھی آسانی ہو, ٹریڈرز کے لیے بھی آسانی ہو, اور گورنمنٹ کو ریونیو کلیکٹ ہو. جہاں سے ریونیو کلیکٹ ہونا ہے, جہاں سے آمدنی کے ذرائع ہیں, جہاں معدنیات ہیں, وہاں ہمارا فوکس نہیں ہے. ہمارا فوکس یہ بس ون شاٹ جو ہے ٹیکسز لگائے جائیں تاجروں کے اوپر, اور ان سے وصول کر کے جو دکھا دیا جائے. کاؤنٹنگ کا گیم نہیں کھیلیں, کاؤنٹنگ کا گیم نہیں کھیلیں کہ جی اس سال ہم نے 20,000 رجسٹر کر لیے, اس سال ریونیو کتنا کلیکٹ کیا, اس پر بات کریں آ کر. اس کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے, اس پر بات کریں آ کر. ہمارے پاس ہیں, مشاورت کریں, بیٹھیں, پالیسیز بنائیں. انشاءاللہ تعالیٰ بہت مضبوط اور مستحکم کریں گے پاکستان کو مل کر ہم. ڈیفینیٹلی. تو ارشد صاحب, اگر میں کہوں کہ آج آپ کو یہ پاور دے دی گئی ہے کہ آپ 3 ریگولیشنز اپنی مرضی کی چینج کر سکتے ہیں, تو وہ کون سی 3 ریگولیشنز ہیں؟ دیکھیں, میں تو کہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے جو ہے نا ایکسپورٹ کھول دیں. ٹھیک ہے, ایکسپورٹ کھلے گی, ہماری رسائی ہوگی عالمی منڈی تک. ٹھیک ہے. اور پھر آپ ابھی 20 لوگ ایکسپورٹ کر رہے ہیں یار, آپ ان کو 500 لوگوں کو لائسنس کا اجرا کریں نا, آسان کر دیں ٹرمینل. ٹھیک ہے. جائیں, لائیں, لے جائیں, آئیں جائیں, روز کی فلائٹ سے ہمارا لیگلی جیولری جائے. یقین کریں, ہم سوچ نہیں سکتے کہ ہم کہاں کھڑے ہوں گے ریونیو کے معاملے کے اندر.
اور پھر ذرا مبادلہ کا بھی جو ہے وہ ٹرن اوور آئے گا, یہاں سے گولڈ جائے گا, وہاں سے جولری, وہاں سے گولڈ آئے گا, ڈالرز کی شکل میں میکنگ, پاؤنڈز کی شکل میں میکنگ, درہمز کی شکل میں میکنگ آئیں گی, تو ریونیو بڑھے گا, معاشی صورتحال بہتر ہونے جائے گی, امپورٹ کھلے گا. تو وہاں سے سمجھنا چاہیے گورنمنٹ کو کیا کرنا ہے. ہم لوگ تو یقین کریں مایوس ہو گئے, اور مجھے لگ رہا ہے اگر یہی صورتحال رہی تو آنے والے دنوں میں بزنس وائنڈ اپ ہوتے جائیں گے یہاں سے جولری کے. ڈیفینیٹلی. لیکن آئی تھنک ہمارے جولرس کو بھی سوچنا چاہیے کہ اب جس طرح دنیا کے ٹرینڈس چینج ہوتے جا رہے ہیں, ٹو ایڈوانس دم سیلوز, ٹو پیوٹ ٹوورڈ ڈفرینٹ بزنس ماڈلس, کہ وہ تھوڑی سی نا چیزیں چینج کریں, اور جس طرح میں نے کہا کم ٹو ٹرینڈس, سوشل میڈیا کا استعمال کریں, اپنے آپ کو اس طرح سے پبلسائز کریں, رائٹ. وہ گیا وہ زمانہ لوگ دکانیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ جاتے تھے, اب تو آپ آن لائن سرچ کرتے ہیں سب سے پہلی چیز. اصل میں جولرس کا میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں یہ ایک روایتی کام ہے. I understand, but روایت مرتی جاتی ہے. میری دادی جس جولر سے لیتی تھی نا, تو آج میری کوشش ہوگی میں بھی اسی جولر سے لوں. سر آپ میرا یقین کریں, میری نانی جس جولر سے لیتی ہے نا, I don't care. صحیح. میں نے دیکھنا ہے کہ مجھے آن لائن لائسنس سرٹیفکیشنز کس کے نظر آ رہے ہیں, سب سے زیادہ مارکیٹ مجھے کیا بتا رہی ہے کہ کسی کے پاس جینیوئن چیزیں ہیں. بالکل ایسے. یہی اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے عوام کو کہ آپ جو ہے ایک اچھے جولر سے جو ہے پرچیز کریں, جو سرٹیفکیٹ آپ کو دے, آپ کی جولی کی ایکسپائری رپورٹ دے, اس میں کتنے اسٹونز لگے ہیں وہ آپ سے ڈسکس کرے, پھر جا کے آپ جویلری پرچیز کریں. آپ لوگ کرتے ہیں اسٹونز میں کام؟ جی بالکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مجھے ایک دو اسٹونز میں ڈھونڈ رہی ہوں, میں آپ سے بات کروں گی اس بارے میں. سر مجھے یہ بتائیں کہ گولڈ کی پرائس پاکستان میں ریگولیٹڈ تو نہیں ہے؟ نہیں, دیکھیں کنورٹ ہوتے ہیں یہ ڈالر سے ہی. اوکے, سو اٹس ایگزیکٹ سیم ایکسچینج ریٹ جو آپ کو ڈالر پر آؤنس ملتا ہے, آپ کو یہاں روپی پر نہیں. آج بھی ہم انڈر کاسٹ ہیں, 6,000 انڈر کاسٹ گولڈ بیچ رہے ہیں. جی, سو دیٹس اباؤٹ 1.5% انڈر کاسٹ. جو ہمارا ویک گزرا اس کے اندر ہم 12,000 14,000 انڈر کاسٹ میں گولڈ سیل کر رہے تھے. اپ ٹو 2% کاسٹ ڈفرنس پر تولہ. جی, that's a profit. ورنہ آج 4,27,000 28,000 گولڈ ریٹ کھلنے چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کبھی ہم مارکیٹ کے ایگزیکٹ ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے؟ ہوتا ہے بعض اوقات, جب دیکھیں ساری چیزیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ ہوتی ہیں, ڈیمانڈس پہ سارا گیمز ہوتے ہیں, ڈیمانڈ اینڈ سپلائیز پہ ہوتا ہے سارا مسئلہ. جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو پھر برابر کی پوزیشن پہ بھی آ جاتے ہیں. بالکل. اینڈ واٹ از دا پرائس آف اے سلور بار رائٹ ناؤ؟ 6,300 پر تولہ. تو ایک بار میں کتنے تولے ہوتے ہیں؟ 10 تولہ 63,000 63,000 کا. And that is one tola is how many grams? 6,300. That's heavy. ہاں That's heavy. بالکل. بندہ کیسے گھر لے کے جائے گا ارشد صاحب؟ کیسے لے کے جائے گا؟ اب تو کے جی کے بعد چل رہے ہیں سلور کے, اس میں ٹریڈ ہو رہی ہے. بندہ کیری کیسے کرے گا؟ اور مطلب میں شاکنگ ہوں کہ جو فیملیز گولڈ کو 2-2 3 تولے لیتی تھی, وہ کہتے نہیں جی ہمیں اب گولڈ نہیں چاہیے, ہمیں اب 1 کلو کا باہر دے دیں سلور کا. کیونکہ اتنا سوشل میڈیا پہ اس کو مطلب سر میں پتہ ہے کب سے میں پچھلے 2 سال سے لوگوں کو بول رہی ہوں گولڈ چھوڑو بائی سلور. جس بندے نے میری بات سنی ہے اس میں بہت فائدہ ہو گیا اس کا بہت زیادہ. بیکاز سلور کے آپ جب ایک ایسٹ کو دیکھتے ہیں نا, آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی جو یہ ویلیو آ رہی ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے. گولڈ کی ہے سینٹیمنٹ بیسڈ. آپ ازیوم کرتے ہیں کہ نہیں آگے جا کے زیادہ ایکسپینسو ہوگا اسی لیے میں خرید رہا ہوں ابھی. سلور جو ہے اس کے بغیر آپ کی انڈسٹری چل ہی نہیں سکتی. سلور دنیا میں اگر ختم ہو گیا, آپ کی بہت سی ایسی انڈسٹریز ان کو بہت مشکل ہوگی. آپ کی گاڑیوں کی انڈسٹری میں سب سے زیادہ, جہازوں کی انڈسٹری, جتنا آپ کا انجن ہے, سلور اتنا ہے بھی نہیں ہے, سلور نہیں ہے, اس کا اسٹاک لمیٹڈ ہے. تو یہ چیز ذہن میں رکھنی ہوگی. اور آنے والا وقت جو ہے میں سمجھتا ہوں جو فیوچر ہے وہ سلور اور گولڈ کا ہی ہے, اور سلور کا زیادہ ہے. تو کمنگ ڈیز کے اندر انشاءاللہ لوگوں نے جنہوں نے لیا ہے اچھا فائدہ ہوگا ان کو انشاءاللہ تعالیٰ. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ ساری جو گلوبل پوزیشننگ چل رہی ہے کہ مطلب گولڈ اوبویسلی آپ کا رشیا یوکرین سے شروع ہوتے ہوتے یو ایس چائنا ان ساری چیزوں کی وجہ سے ایکسپینسو ہو گیا, ایونچولی ان چیزوں نے سیٹل ہونا ہے. گولڈ ہٹ لے گا, سلور ہٹ نہیں لے گا. اچھا سب سے بڑی اہم پتہ ہے یہ جو قیمتیں بڑھی ہیں $4,000 پر اونس تک چلے گئی. دیکھیں اس میں امریکہ کا جو سارا ایسٹ تھا, اس کا چائنا کا جو ایسٹ تھا نا, وہ تھا امریکن بانڈز کی شکل کے اندر, جو اس نے اپنے ریزروز تھے اس کے سارے. اب وہ کنورٹ کرنے جا رہا ہے اس کو گولڈ میں, تو وہ بانڈز جو ہیں وہ سارے مارکیٹس میں آ رہے ہیں وہ سب. تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ گولڈ قیمتیں
Definitely. अगर ये $4,000 क्रॉस कर गई मार्केट तो फिर ये नहीं रुकेगी, क्योंकि अभी $4,000 क्रॉस नहीं किए, हो गई सर। 3,998 तक गई है मार्केट पर आउंस में, $2 रह गए पीछे। अगर ये $4,000 जो फिर cross 6,000 तक की तो रैली फिर है। ये इसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। डेफिनेटली। और इस सेक्टर को भी सिक्योरिटी की बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अब एक 10 तोले का गोल्ड बार भी जो कैरी करना जो है वो इट मीन्स ये कि आप 50 लाख रुपए कैरी कर रहे हैं। लेकिन आप बड़ा सोचें मुश्किल हो कोई जाएगा। बंदा रख के भूल गया, कोई बंदा अपने लॉकर का कोड कुछ कोड हो भूल गया, गया, आप बड़ा- किसी इट्स टू रिस्की। सिल्वर बहुत तो फिर भी risky बंदा चोरी करते हुए भी थक जाएगा। 2013 के अंदर जो है 15 लाख रुपए का 100 तोले सोना आता था, 15 लाख का 100 तोले तो मैंने खरीदा है। सर उस टाइम मेरे स्टॉक्स भी इतने सस्ते घूम रहे थे, जो अभी 1,000-2,000 रुपए के स्टॉक्स हैं वो 2-3 रुपए के 2-3 मिल रहे रुपए होते के मिल थे। रहे थे। तो बिल्कुल सर। वेल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे सर। आई रियली अप्रिशिएट इट। इज सच अ प्लेजर टू हैव यू एवरी टाइम। आपका बहुत एंड शुक्रिया। थैंक यू कि आप स्पेशली जब प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तब आप आते हैं। आई रियली जरूर, अप्रिशिएट आप इट। जब बुलाएंगे इंशाल्लाह ताला मैं हाजिर हूँ। Thank you so much, sir. And I shall see you guys on Friday. Till then, take care of yourselves. Khuda Hafiz.